اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنا کپڑا اپنا دامن کو ہٹا دیا، محبوب کو دکھا رہے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی شدت کی وجہ سے دیکھیے پیٹ پر میں نے پتھر باندھ رکھا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دامن میں دو پتھر بنا جن کے لیے ساری کائنات جن کے لیے عالم کو سجایا گیا، جو اللہ کے بعد اس کا سب سے اونچا مقام۔ شاعر کہتا ہے بعد خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر، میں آپ کی کیا تعریف بیان کروں، میں آپ کی تعریف بیان نہیں کر سکتا، بس اتنا کہتا ہوں اللہ کے بعد آپ کا درجہ ہے، اللہ کے بعد آپ کا درجہ ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ان کے اوپر حال تاری ہوا، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول اب چھپ چھپا کر کے اسلام کی تشریح نہیں ہوگی، اسلام چھپ چھپا کر کے نہیں سیکھا جائے گا، آج تو اسلام کا اعلان خانہ کعبہ کے سامنے ہوگا، ساری دنیا کے لیے اعلان ہوگا کہ یہ سچا دین ہے، یہ سچا مذہب ہے، باقی جتنے مذاہب ہیں وہ پیچھے چلے جائیں گے، آج تو ہم جا کر کے مسجد حرام میں اعلان کریں گے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ابو بکر تھوڑا رکو۔ ابو بکر نے کہا اے اللہ کے رسول کب تک چھپ چھپا کر کے یہ کام ہوتا رہے گا؟ ابو بکر وہاں سے نکلتے ہیں، مسجد حرام میں پہنچتے ہیں اور اس کے بعد جب اعلان کرتے ہیں اور سارے بتوں کو آپ کہتے ہیں ان کی پرستش مت کرو، یہ تمہیں کوئی کام آنے والے نہیں ہے، کام جو آئے گی اللہ کی ذات کام آئے گی، وحدہ لا شریک کی ذات کا آپ کو کیا ہے کام آئے گی، اس لیے اسی کی عبادت کرو، باقی جتنے بھی تمہارے بت ہیں سب کو توڑ دو۔ یہ کہنا تھا کہ سارے قریش ابو بکر کے اوپر ٹوٹ پڑے، اتنا مارا ابو بکر بے ہوش ہو گئے، ہاتھ سے بھی مارا، پاؤں سے بھی مارا، پاؤں سے رودا، ابو بکر کے خون ہو گئے، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مار کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو گئے، بے ہوشی کے عالم میں آپ کو اٹھا کر کے لے کر کے آپ کے گھر آپ کے خاندان والے لے کر کے گئے۔ اس کے بعد جب تھوڑا سا ہوش میں آتے ہیں ابو بکر پوچھتے ہیں محبوب کہاں ہے؟ ابو بکر پوچھتے ہیں محبوب کا، محبوب کے دین کے لیے آپ کو جوتے مارے گئے، آپ کو لات ماری گئی، آپ کو روزہ دیا، لیکن محبوب کیا چیز ہے؟ محبوب کچھ تو ہستی ہوگی، لیکن یہ مال کھا کر کے ابو ہریرہ بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں اور خون میں لذت بھی ہو جاتے ہیں، لیکن محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ کوئی تو چیز ہوگی۔ خاندان والے ناراض ہو گئے، ابو بکر جس محمد کی وجہ سے تم کو اتنی پریشانی اٹھانی پڑی، تم اتنا مار کھائے، بے عزت ہوئے، پھر بھی اسی محمد کو پوچھتے ہو۔ خاندان والے ناراض ہو کر کے چلے گئے اور طے کر کے گئے ان کو کچھ کھانے پینے کی چیز دے۔ پوچھا گھر والوں سے پوچھا محبوب کا کیا عالم ہے؟ کہا کہ کچھ پتہ نہیں، کہا جاؤ میرے محبوب کو پتا کر کے آؤ، اس کے بعد مجھے کچھ جان اور سکون ہوگا۔ ماں نے کہا ابو بکر تھوڑا سا کھا لو۔ ابو بکر کہتے ہیں ایک قطرہ بھی گلے سے نہیں اترے گا جب تک محبوب کی خبر مجھے نہیں پہنچ جائے گی۔ محبوب بشارت ماں نے کہا پتہ کیسے چلے گا؟ حضرت عمر کی بہن کے پاس ماں گئی اور پوچھا کہ کیا عالم ہے ان کا، کیا حال ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ ابھی یہ ایمان نہیں لائے تھے، ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئی تھی، تو چونکہ عمر کی جو بہن تھی وہ اسلام میں داخل ہو چکی تھی، ان کو خطرہ محسوس ہو رہا تھا اگر میں ابھی اپنے اسلام کو ظاہر کر دوں گی تو میرے اوپر بھی جوتے اور لات کی بارش ہونے لگے گی۔ انہوں نے ذرا سا چھپایا اور اس کے بعد پھر کسی طریقے سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ملی اور ابو بکر کو وہاں جا کر کے بتا مانے کہ بتائیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ٹھاک ہے، خیریت سے۔ ابو بکر نے کہا میں نہیں مان سکتا، مجھے محبوب کے پاس پہلے لے کر کے چلو۔ چنانچہ ابو بکر کو اٹھا کر کے محبوب کے پاس لے جایا گیا۔ ابو بکر جب محبوب کو دیکھتے ہیں تو توپ کو رونے لگتے ہیں اور گلے مل کر کے اللہ کے رسول بھی روتے ہیں، ابو بکر بھی رونے لگتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے عزیز دوستو، صحابہ نے کتنی اپنی قربانیاں دی ہیں اس دین کے لیے اور ہم اس دین کو کتنی آسانی کے ساتھ بھولے چلے جا رہے ہیں۔ خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر نے پوچھا خباب بن الارت
جب تم اسلام لائے تھے اور تمہیں تکلیفیں دی جاتی تھی، ذرا مجھے کچھ بتاؤ کیسے تمہیں تکلیف دی جاتی تھی؟ خباب بن عرب نے فرمایا امیر المومنین مت کچھ، امیر المومنین مت کچھ، بس اتنا آپ سے کہتا ہوں کہ مجھے آگ پر کھینچا جاتا تھا، کس پر؟ آگ کے انگاروں پر مجھے کھینچا جاتا تھا، وہ آگ میرے خون اور میرے زخموں سے نکلنے والے پانی سے بجھ جائے گا۔ ایسی قربانیاں دی ہیں صحابہ کی جماعت نے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ کی محبوبیت چاہتے ہو اور اللہ کو اپنا بنانا چاہتے ہو اور اللہ کے بننا چاہتے ہو تو اپنے رسول کی اتباع کرو، اپنے رسول کی اتباع کرو۔ جب تک رسول کی اتباع نہیں کرو گے تمہیں شان محبوبیت حاصل نہیں ہو سکتی، تم اللہ کے محبت کو نہیں پا سکتے۔ اور میرے بھائیو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کوشش نہیں کی امت کو اللہ کی محبت دلانے کے لیے، اللہ کی معرفت دلانے کے لیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رات رات روتے تھے، آپ راتوں میں عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام طائف کی طرف نکل جاتے ہیں، حالانکہ طائف والے آپ کو پتھر بھی مارتے ہیں اور آپ کو گالیاں بھی دیتے ہیں۔ طائف کے وہ لوگ جن کی عمر تھوڑا زیادہ تھی، انہوں نے بچوں کو پیچھے لگا دیا، یہ دیکھو پاگل آ گیا، یہ دیکھو جادوگر ہے، اس کو پتھر مارو، اس کو جوتے مارو۔ ماں اور محلے کے جو بچے ہوتے وہ بھی انتہائی شریر ہوتے ہیں، انہیں کیا پتا کہ محبوب، انہیں کیا پتا کہ اتنی جنت سجائی گئی ہے، انہیں کیا پتا کہ ساری کائنات انہیں کے لیے بنائی گئی ہے، ان کو کیا پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بعد انہیں کا نمبر ہے۔ حتیٰ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نعلین مبارک خون سے بھر گئے، آپ کو غشی آ گئی، آپ جا کر کے ایک باغ میں آپ ٹھہرے، اور اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فرشتہ آتا ہے، وہ کہتا ہے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کے پاس پیغام بھیجا ہے، اگر آپ کہیں تو میں دونوں پہاڑیوں کو یوں ملا دوں اور یہ بستی کا اسی میں ختم ہو جائے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا نہیں، انا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ اور بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری روایات ہیں، اور آپ نے فرمایا رحمت للعالمین بنا کر کے میں بھیجا گیا ہوں، میں لوگوں کو بدعا دینے کے نہیں بھیجا گیا ہوں، میں لوگوں کو کیا ہے تکلیف دینے کے نہیں بھیجا گیا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذات کے لیے کبھی بھی کسی کو بد دعا نہیں۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ تھوڑی سی بھی تکلیف ہو جاتی ہے اور راستے میں گاڑی آتی ہے، دائیں بائیں نہیں ہوتی ہے تو موقع نہیں ملتا کہنے کا، اگر موقع مل جاتا تو ہم گالی بھی دے لیتے اور اپنے دل کو سکون بھی دے لیتے۔ میرے بھائیوں، اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، اپنے آگا اور زبان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ یاد رکھنا یہ زندگی بڑی مختصر ہے، بہت تھوڑی زندگی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ماں ایمان میں داخل نہیں ہوئی، ماں ان کو الٹا سیدھا کہتی رہتی تھی، برداشت کرتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کی ماں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کہہ دیا۔ ابو ہریرہ وہاں سے نکلتے ہیں، اللہ کے حبیب کے دربار میں آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں آپ کو برا کہتی ہے، میرا جی چاہتا ہے اس کو قتل کر دوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، ابھی رک جاؤ، ابھی اس کو قتل مت کرو، میں اس کے لیے کیا ہے کچھ دعا کرتا ہوں۔ ابو ہریرہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول ہدایت کی دعا کر دیجئے۔ اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھایا، ہدایت کی دعا کر دی۔ ابو ہریرہ اللہ کے رسول کے دربار سے دوڑتے ہوئے اپنے گھر پہنچتے ہیں کہ میں پہلے پہنچتا ہوں یا اللہ کے رسول کی دعا پہلے قبول ہوتی۔ ابو ہریرہ جب وہاں پہنچتے ہیں، کنڈی کھٹکھٹاتے ہیں، ماں آواز دیتی ہے کہ میں ابھی غسل کر رہی ہوں، میں ابھی غسل کر رہی ہوں۔ ابو ہریرہ سے کہتی ہیں کہ اب مجھے کلمہ پڑھاؤ پہلے اور مجھے اللہ کے رسول کے دربار میں لے کر کے چلو۔ میرے بھائی، صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کیا ہے، کسی کو کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ کچھ نہیں سمجھنے کا مطلب کیا ہے؟ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ میں نے ابھی کہا ہے، آپ حضرات کے سامنے حدیث پڑھی، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اگر رسول اللہ کی مخالفت کی جائے گی، شریعت کی مخالفت کی جائے گی، قرآن کی مخالفت کی جائے گی تو پھر ماں باپ کی بات بھی نہیں مانی جائے گی۔ میرے ماں باپ بھی اگر شریعت کے خلاف
حکم کرتے ہیں تو ماں باپ کا حکم نہیں مانا جائے گا. اگرچہ قرآن میں اللہ تعالی نے اپنی عبادت کے بعد ماں کی فرما برداری، ماں کے ساتھ حسن سلوک کا، ماں کے ساتھ احسان کرنے کا آپ نے حکم فرمایا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی کا اگر یہ ماں باپ حکم دے تو کبھی بھی مانا نہیں جائے گا. جب ماں باپ کے لیے حکم ہے، معلوم یہ ہوا کہ ساری دنیا میں اگر کوئی بھی رسول اللہ کے خلاف یا رسول اللہ کے دین کے خلاف، ان کے مذہب کے خلاف، شریعت کے خلاف اگر کوئی کسی کو ابھارتا ہے، کسی کا حکم دیتا ہے تو اس کی بات کبھی بھی مانی نہیں جا سکتی. میرے نوجوان دوستو، میرے عزیز ساتھیوں، اس دین کے بچانے کی ہماری ذمہ داری ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے اور قرآن کریم کی ایک آیت ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. آج ہم کیا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام صاحب کی ذمہ داری ہے وہ بلا بلا کر کے ہم کو دین پہنچاتے ہیں. مولانا صاحب کی ذمہ داری ہے وہ جمعہ کو بیان کر کے چلے جائیں گے. مولانا صاحب کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود آئے نکاح پڑھائے چلے جائیں. مولانا کی ذمہ داری ہے وہ آئے جنازہ پڑھائے اور چلے جائیں. مولانا کی ذمہ داری ہے وہ گھر گھر جا کر کے سب کو اٹھائے نمازوں کے لیے. مولانا کی ذمہ داری ہے وہ گھر کے بچوں کو مدرسے کی تعلیم کے لیے آئے سب کو سکھائے اور بتائے. مولانا کی ذمہ داری ہے وہ لوگوں کو نکال کر کے گھروں سے مسجدوں کو بھرے. مولانا کی ذمہ داری ہے بچوں کو نورانی قاعدہ پڑھائے، قرآن کریم ان کو سکھائے. میرے دوستو، اللہ کہتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ہر ایک شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود سیکھے اور دوسرے کو سکھائے. صرف مولانا کی ذمہ داری نہیں ہے، صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے، صرف ائمہ اور محدثین کی ذمہ داری نہیں ہے، امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے اس دین کو صحیح سیکھ کر کے اور آنے والی نسلوں تک اس دین کو صحیح سے پہنچائے. آج ہمارے پاس وقت ہے، آج ہمارے پاس طاقت ہے، قوت ہے، صلاحیت ہے. ہمارے اللہ نے ہم کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا کی ہے ہمارے اندر، تو ہم ہر چیز کو اچھا اور برا سمجھتے ہیں. آج ہمارے اندر طاقت ہے، راتوں کو بیدار ہو کر کے اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، راتوں کو اٹھ کر کے اللہ کو رو کر کے منا سکتے ہیں. آج جو اتنا عذاب آ رہا ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا قیامت سے پہلے آپ رات کو سو گے، صبح کو اٹھو گے فلاں بستی دھس گئی. آپ اٹھو گے اور آپ کو معلوم ہوگا کہ فلاں قوم کی صورتیں مست کر دی گئی اور یہ عذاب آ گیا اور یہ ہو گیا اور فلاں ہو گیا، چور ہو گیا، چنا ہو گیا. میرے دوستوں، آج ہم حضرات اٹھتے ہیں صبح میں تو ایک سے ایک خبریں آتی رہتی ہیں اور ایک سے ایک سنتے رہتے ہیں. ہم کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم چاہ جائیں تو ہمارا معاشرہ خوبصورت بن سکتا ہے، ہمارا معاشرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے جیسا معاشرہ بن سکتا ہے، صحابہ کے زمانے جیسا معاشرہ بن سکتا ہے. لیکن ہمارے اندر احساس نہیں ہے، احساس مر چکا ہے. میں یہ کہہ رہا تھا اگر احساس پیدا ہو جائے تو انسان کے اندر بیداری آ جائے گی، اس کے اندر علم کا حوصلہ ہوگا، اس کے اندر ایک ٹارگٹ ہوگا. مجھے اپنے رسول کی امت کو بچانا ہے، مجھے اللہ کے بندوں کو بچانا ہے، مجھے رسول اللہ کی امت کو جہنم کی کھائی سے بچانا ہے. آپ ذرا مجھے ایک بات بتاؤ، آپ 10,000 کلومیٹر کا سفر کر کے آ رہے ہیں فلائٹ سے. آپ نے راستے میں یہ پروگرام بنایا ہوگا گھر جاؤں گا، نہاؤں گا، کھاؤں گا، پیوں گا، اس کے بعد سو جاؤں گا، آرام کروں گا کم سے کم 10 گھنٹے 12 گھنٹے 8 گھنٹے جو بھی ہوگا. لیکن جیسے ہی آپ ایئرپورٹ پر اترتے ہیں، آپ کو ریسیو کرنے والے جو ساتھی ہوں گے وہ آپ کو لے جائیں گے، تھوڑا سا چائے پانی بھی کھائیں اور اس کے بعد کہیں گے بھیا جی آپ کے بیٹے کی بڑی سیریس حالت ہے، حالت بہت نازک ہے، فلاں ہاسپٹل میں وہ ایڈمٹ ہے. تو آپ اس وقت کیا کریں گے؟ گھر جا کے سوئیں گے؟ گھر جا کے سوئے گا وہ شخص، اس شخص کے اندر بیداری پیدا ہوگی، اس شخص کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا. سب سے پہلے وہ ہاسپٹل جائے گا، اس کے اندر کی تھکان ختم ہو جائے گی، تھکاوٹ ختم ہو جائے گی، سفر کی طاقت ختم ہو جائیں گے، وہ فوراً ہاسپٹل جائے گا. کیوں؟ اس کا احساس زندہ ہو گیا. آج ہمارے اندر اگر احساس پیدا ہو جائے، آج ہم سوچتے ہیں ساری ذمہ داری علماء کی ہے، دنیا میں انقلاب برپا ہو جائے، سارے لوگ نمازی ہو جائے، سارے لوگ قرآن کی تلاوت کرنے ہو جائے، قرآن کی تلاوت کرنے والے ہو جائیں. لیکن جھوٹ
کارٹون انسان یہ مسلمان ویسے ہی پڑا ہوا ہے، پستی میں جا رہا ہے۔ میرے دوستو، آج ہم کو اپنے اوپر طاقت ہے، ہم جس طرف چاہے جا سکتے ہیں، جب چاہے سو جائیں، جب چاہے اٹھ جائیں، جب چاہے بیت الخلا چلے جائیں، جب چاہے اس میں سے نکل جائیں، جب چاہے مسجد میں آ جائیں، جب چاہے مدرسے میں چلے جائیں، جب چاہے بازار میں چلے جائیں، گویا کہ ہم خود اپنے اوپر سوار ہیں، ہم جس طرف کو چاہے اپنا رخ موڑ دیتے ہیں۔ تو کیا ہم اپنے رخ کو رسول اللہ کی تعلیمات کی طرف نہیں موڑ سکتے؟ ہم قرآن کی تعلیمات کی طرف نہیں موڑ سکتے؟ ہر شخص خود اپنی ذمہ داری اگر لے لے، خدا کی قسم دنیا کے اندر انقلاب آ جائے۔ لیکن آج کیا ہے؟ ہم دوسرے کی فکر میں لگے ہوئے، دوسرا مسجد میں نہیں آتا، ہم دوسرا داڑھی نہیں رکھتا، دوسرا کرتا پاجامہ نہیں رکھتا۔ کیا وجہ ہے بھائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت تھی، جس کو آپ کے چہرے پر سجایا گیا، شاعر کہتا ہے اگر داڑھی کے رکھنے سے چہرہ بدنما لگتا تو پھر داڑھی میرے سرکار کی سنت نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول کو سب سے خوبصورت بنایا گیا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے یوسف کے لیے تو یوسف کی سہیلیوں نے، زلیخا کی سہیلیوں نے انگلیاں کاٹ لیا تھا، لیکن اگر زلیخا کی سہیلیاں میرے محبوب کو دیکھتی تو اپنے کلیجے پر چھریاں چلا لیتی۔